بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت دعا جو ہماری دنیا کی ڈھیروں خیر و برکت سے بری ہے، وہ بتا رہی ہوں کہ یہ دعا جس میں ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنے کے لیے بہترین چیزیں موجود ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کو اپنی نمازوں کے سجدوں میں مانگے، تشہد میں بیٹھ کر مانگے، سحری ٹائم مانگے، جب بارش ہو رہی ہو تب اللہ سے التجا کریں، یعنی قبولیت کے گھڑیوں میں مانگے تاکہ آسانی سے قبول ہو جائے۔ تو اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی خیر و برکت نصیب بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو خود رب العالمین نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہوں، کتنی خیر و برکت ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر ہم ایسی دعائیں سیکھ لیں تو وہ من گھڑت دعائیں، وظیفے اور دم جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور پھر سنت کو پورا کرنے کا، دعا یاد کرنے کا ایک علیحدہ ثواب پا سکتے ہیں اور اللہ سے حقیقی معنوں میں خیر و برکت بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ان میں سے ایک دعا جو میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اے اللہ، میں فقر یعنی محتاجی، قلت اور ذلت و رسوائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات پر میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں خود ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یعنی میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم ہو جاؤں۔ یا اللہ، میں ان دونوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب ان الفاظ کے معنوں کو ذرا سمجھتے ہیں کہ فقر سے مراد صرف غربت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے یا اولاد کی کمی ہے، تو ایک ہی مطلب اس کا نہیں، بلکہ دوسرا جو اس کا اہم ترین وسیع مطلب ہے کہ اللہ، میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل کے لالچ میں نہ آ جاؤں۔ تو جس کے پاس اچھے خاصے بینک بیلنس موجود ہوں، گاڑیاں ہوں، گھر ہوں، ہر چیز موجود ہے، اللہ کی نعمت ہر دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، تو یہ فقیر ہے۔ اصل میں صحیح معنوں میں فقیر اس کو کہتے ہیں، یعنی دل کے لالچ، حرص اور حبس سے بھی یہ بچانے والی دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر سے بھی بچنے کی دعا بتائی ہے کہ لالچ، حبس، حرص یہ حقیقتاً انسان کو فقیر بنا دیتی ہیں، اور والقلہ کہ نعمتوں کی قلت تو ہے ہی اس کے سے مراد، تو کہ کسی شخص کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان میں کمی آ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نیکی کے کاموں میں کمی نہ آ جائے، خیر و بھلائی کے کاموں میں قلت نہ ہو جائے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں کمی نہ آ جائے، تو یہ اصل قلت ہے۔ اور ہم قلت سمجھتے ہیں روپیہ پیسے کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی رہنمائی فرمائی کہ بندہ جو اصل میں اس دنیا میں کمائی کرنے آیا ہے، خیر کے کام کر کے جنت کمانے آیا ہے، ان خیر کے کاموں میں قلت نہ ہو جائے۔ وہ ذلہ، اور اے اللہ رسوائی سے بھی بچا لے۔ اب رسوائی کی بھی دو قسمیں ہیں کہ انسان کسی انسان کے سامنے ایسا ذلیل ہو جائے کہ نظریں ملانے کے قابل نہ رہے، ہم اس کو بھی بہت بڑی رسوائی سمجھتے ہیں کہ لو بھائی، دوسروں کے سامنے عزت خاک میں مل گئی، اللہ بچائے۔ لیکن اس سے بھی بڑی رسوائی یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن نظریں ملانے کے قابل نہ رہے، کوئی ایسی غلطی، ایسا گناہ ہو جائے جس کی معافی نہ مانگ سکے دنیا میں، اس گناہ کی توبہ کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملی ہو، تو کل قیامت کو اللہ کے سامنے اس گناہ کی وجہ سے اگر پکڑ ہو گئی تو وہاں جو شرمندگی ہوگی، اللہ اس رسوائی سے بچائے، آمین۔ تو دیکھیں یہ کتنی جامع دعا ہے کہ دنیا کی ہر خیر و برکت بھی اس میں آ گئی اور ہر قسم کی کمی، رسوائی، قلت و ذلت سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ اور آخری جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ اے اللہ، میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم ہو جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو دولت ہو، منصب ہو، طاقت ہو، تو وہ
ظالم بڑی جلدی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جو دی ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کے ملنے کے بعد کہ میں ظالم نہ بن جاؤں، اس بات سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور اگر میرے پاس طاقت عہدہ پیسہ نہیں تو میں ظالموں کے ظلم سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی طاقتور آ کر چڑھائی کر دے، ظلم کرے، تو ایسے ظالم سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے میننگ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سب عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔